إن الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه وأني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند الظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حسن ظن کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو. اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے بارے میں اچھے خیال، اچھے گمان وہ لوگ رکھتے ہیں جو اللہ سے اپنی ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب محفوظ کیا جا رہا ہے اور یہ سب اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے. پھر انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے، کسی دوسرے کے بارے میں وہ غلط خیالات اپنے دل میں قائم نہیں کرتا، حسن ظن اختیار کرتا ہے. جہاں تک ہو دوسروں کے بارے میں اچھے خیال رکھنا چاہیے. ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میں نظر ڈالتا ہوں تو اس شخص میں برائیاں ہی برائیاں نظر آتی، میں اس کے بارے میں کیسے اچھا گمان کروں؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ تم یہ سمجھو کہ اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تو توبہ کیا ہو تمہیں معلوم نہ ہو. اور توبہ یہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور توبہ اس وقت تک اللہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ بندے کی روح حلق تک نہ پہنچ جائے یا سورج مغرب سے نہ نکلنے لگے. لیکن تمہارا کیا ہوگا؟ اس لیے دوسروں کے بارے میں بدگمانی کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کرو. جب قیامت کے دن نامہ اعمال انسان کو دیے جائے، اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا: ہاؤم اقرءوا کتابیہ، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال ہے، لو اور اس کو پڑھو، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. وہ اپنے خوشی کا اظہار کرے گا اور دوسرے کے سامنے بتائے گا، اور یہ کہے گا: انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور مجھے گمان تھا، میں یہ سمجھا تھا کہ ایک دن ہمیں اللہ سے ملنا ہے، ملاقات ہونی ہے، اور اس دن ہمارے نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور اللہ خوش ہوگا، اور اس دن ہم بہتر سے بہتر انعام سے سرفراز ہوں گے. فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا جس سے وہ خوش ہوگا، راضی ہوگا. تو لہٰذا ہمیں ایسی زندگی کی حاصل کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے: انا عند الظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں.
جب بندہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے، ان ظن بی خیرا فلہ، اگر اچھا گمان کیا تو اس کے لیے ہے، وَإِن ظن بی شرا فلہ، اگر اس نے میرے بارے میں برا گمان کیا، برا سوچا، تو اس کے ساتھ ویسے ہی ہونے والا ہے۔ اچھا سوچا تو میں اس کے لیے اچھا کرتا ہوں، جو برا گمان کرتا ہے گویا میں اس کے ساتھ برا ہی کرتا ہوں، جو سوچتا ہے وہ چیز اس کے ساتھ ہو جاتی۔ اسی طرح قیامت کے دن جب بندے مومن کو پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا وکذا، اس نے جو دنیا میں گناہ کیا، اللہ اس کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا کیا تم اس گناہ کو جانتے ہو، کیا تم نے اس کو کیا ہے؟ تو فیقول نعم اے رب، حتی اذا قررہ بذنوبہ ورعا فی نفسہ حلق، وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں اس کا مجرم ہوں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ جب وہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا اور وہ سمجھے گا کہ اب تو میری ہلاکت ہے، اتنا بڑا میں نے جرم کیا ہے اور یہ سب محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، اور میں نے اپنے جرم کا خود اقرار کر لیا ہے، اب اس میں کسی گواہ کی کسی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ فرمائے گا سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، فیعطی کتابہ بیمینہ فیعطی کتاب حسناتہ، اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہارے اس گناہ کو دنیا میں ظاہر نہیں ہونے دیا، میں نے اس کو چھپا دیا، لوگوں پر ظاہر نہیں ہوا، تو آج میں اس گناہ کو تم بخش دیتا ہوں، معاف کرتا ہوں تمہیں، اور اس کے نامہ اعمال جو نیکیوں کے ہوں گے اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رحمتی غلبت علی غضبی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری شان رحمت یہ میرے غضب پہ غالب آ چکی، اس دن رحمت کا اظہار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ میں نے دنیا میں نازل کیا ہے، اور اسی ایک رحمت کی وجہ سے دنیا میں لوگ محبت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں سے، انسان اپنے بچوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے، بچہ اپنے ماں باپ سے، شوہر اپنی بیوی سے، اور جو دیگر رشتے ہیں، وہ تمام کے تمام اس رحمت کا ایک حصہ کا نظارہ ہے، یہ نمونہ ہے، اور 99 جو رحمت کے حصے ہیں وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا۔ تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے، لیکن اس کے بندوں پر ظلم نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی الارض مسلم یدعو اللہ بدعوہ الا آتاہ اللہ ایاہا او صرف عنہ من السوء ومثلها ما لم یدع بإثم او قطیعت رحم، کہ روئے زمین پر کوئی مسلم اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کو عطا فرماتا، اس کو دیتا ہے، اور اگر وہ مناسب سمجھتا ہے تو فوراً ہی اس کو دے دیتا، یا اس کے بدلے میں اس سے کوئی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، یا اس کی اس دعا کا ثمرہ نتیجہ کچھ زمانے، کچھ مہینے، کچھ سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے، لیکن کوئی دعا اللہ کے پاس رد نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ما لم یدع باسم، اس کے ذریعے سے کسی گناہ کی دعا نہ کی گئی ہو، قطع رحمی کی دعا او قطیعت رحم، کہ رشتے توڑنے کے بارے میں نہ ہو، ورنہ باقی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، کہ مومن یہ بھولا بھالا ہوتا ہے، یہ دھوکہ دھڑی نہیں کرتا، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا،
والفاجر خب اللئیم، اور جو فاجر ہے یہ کمینہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ایک پکے ایمان والے بنیں، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے، اس کے بندوں کے ساتھ بھی حسن ظن رکھے۔ اگر ہم حسن ظن اختیار کریں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہمیں اس دنیا میں حاصل ہوں گے۔ چند فائدے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ حسن ظن طریق مؤصل الی الجنہ، کہ ایسا راستہ ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ اور دلیل و کمال الایمان و حسن الاسلام، دوسرا یہ کہ ایمان کے پختہ دلیل ہے اور حسن اسلام کے حسن اس کے اندر ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے گمان رکھیں، اچھا خیال اپنے دل میں پیدا کریں، اور اچھے خیالات جب پیدا ہوں گے، ہر شخص ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کریں گا تو معاشرہ کے اندر بھی پیار و محبت پیدا ہوگی۔ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت ہوگی، الفت پیدا ہوگی، آپس میں سب مسلمان بھائی کی طرح زندگی گزاریں گے۔ اسی طرح چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ برہان علی سلامت القلب و طہارت النفس، اس بات کی علامت ہے، دلیل ہے کہ اس کا دل پاک و صاف ہے، پاکیزہ ہے، سلامت ہے، اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، ظاہر سے جتنا خوبصورت ہے باطن اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وَيُحَافِظُ عَلَىٰ أَغْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ، اور عَلَىٰ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ، کہ مسلمانوں کے عزت، اس کے آبرو کا محافظ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علامۃ علی حسن الخاتمہ، حسن ظن رکھیں گے تو حسن خاتمہ ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور کامیاب وہی شخص ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہو، شر پہ نہ ہوا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔